بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام آواز ہنزا میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان سیما کرن. ناظرین، گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے شیڈول کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور ہنزا میں یعنی حلقہ 6 میں ایک نشست کے لیے 31 امیدواروں نے جو ہے کاغذات نامزدگی جو ہے جمع کرا دی ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامل جان صاحب، جو کہ ایک سماجی اور سیاسی خدمتگار ہیں. بہت شکریہ کامل جان صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا. سر، چونکہ آپ آزاد حیثیت سے لڑنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کا منشور کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ہنزا نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے میرے چند الفاظ سننے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو منشور کی جو بات آئے گی، سب سے پہلے ہنزا جس پروسیس میں جا رہا ہے الیکشن کے حلقہ 6، اس کے اندر الحمدللہ کوئی 31 کینڈیڈیٹ ہے. تو میں آپ کے چینل کے وساطت سے میں ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ہنزا ایک ایسا نام ہے جو کہ یہاں پہ پیسفل اور امن کے حوالے سے سارا دنیا کی نگاہ اس طرف ہے، اور الحمدللہ آئندہ بھی ہماری دعا ہے کہ اس طرح پیسفل رہے اور لوگ ہماری تعریف کرتے چلے آئیں اور آ رہے ہیں. تو ہمارا منشور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن جو ہماری سوچ تھی اس ہنزا قومی اتحاد بنانے کا مقصد کیا ہے، میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتا دوں کہ مختلف ایشوز ہے یہاں پہ. ایک تو ہمارے جو 2 نشست جو ایک ہمیں ملنا تھا، جتنے بھی حکومت پچھلے دوار میں آئے انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ 2-4 مہینے کے بعد آپ کو ملے گا. پھر وہی کہہ کے نکل گئے، کوئی پتہ ہی نہیں چلا. ایون کہ ہمارا جو رہنمائی کرتا تھا ممبر جو اسمبلی میں پہنچا تھا، وہ بھی 2-2.5 سال کے بعد بھاگ گیا. تو مایوسی ہوئی. پھر اس کے بعد کچھ دوست تھے جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، آپس میں بیٹھ جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ یار ہم مل بیٹھ کے ہنزا کے لیے کچھ کام کریں. تو یقیناً ہنزا ہمارے دھرتی ہے، ہماری ماں ہے. اگر ہم اس کی دھرتی کی حفاظت نہیں کریں تو پھر کون کرے گا؟ آنے والا نسل جو نوجوان یوتھ ہے، ان کی زندگی کے جو ترقی کی ایک راہ آنے والی ہے، اس راہ پہ جو رکاوٹ ہے وہ ہم دور کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے رکاوٹ کیا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کو روزگار کے جو گھر چلانے کے لیے روزگار مہیا ہونا چاہیے، وہ روزگار ہے ہی نہیں. تو روزگار نہ ہونے کے بعد تعلیمی ریشو تو ہم 100% گنتے ہیں، لیکن روزگار نہیں ہوگا تو تعلیم کس کام کا؟ وہ تو کسی کام کا نہیں. کہیں شہر میں بیٹھ جاتے تو اس وقت یہ حالات ہے کہ وہاں جو مکان کا کرایہ ہے وہ 20,000 ہے، اور اس کی ٹوٹل جو تنخواہ ملنے والی ہے وہ عام ایک آدمی کو 20,000 سے اوپر ملتا ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ تکلیف دہ ہے. پرانے جو زمانے تھے 20-25 سال پہلے، وہ 2-4-10 آدمی آپس میں بیٹھ کے گزارا کرتے تھے، ان کی گزارا ہو. لیکن آج کل کی مہنگائی ماشاءاللہ 62 روپے ڈالر سے 170 روپے تک پہنچ گئی. تو اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے پھر یہاں کے جو حالات ہے، اس غریب کو اتنا تنخواہ ملنا مشکل ہو گیا جتنا وہ محنت کرتا ہے. ایک بے روزگاری ہے. دوسرا، ہمارے ایریا میں کوئی صنعتی علاقہ نہیں ہے. اگر چھوٹے بھی صنعت کار ہوتے تو شاید 50% بھی اس روزگار کے پیچھے ان کو روزگار مل جاتا تو ان کا مستقبل سدھر جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو اس سوچ بوجھ کو لے کے ہم آگے نکلے ہیں. سب سے پہلے ہمارا جو مطالبہ ہے کہ ہمیں ہنزا کی جو آبادی ہے وہ دوسرے حلقوں سے زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں نشست نہیں دیا جاتا ہے. تو الحمدللہ تحریک انصاف، ہم تو سوچ رہے تھے انصاف کے طور پہ سب کو انصاف ملے گا، لیکن ہنزا کو جو ناانصافی مل رہی ہے اس پہ ہم بہت پریشان ہیں. تو جب الیکشن کے پروسیس میں ہم جائیں گے تو ہمارا منشور میں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہمیں جو پاکستان سے حقوق ملنا، جو حق جو ہمارا جائز مطالبہ ہے، وہ حکومت پاکستان پورا کر کے ہمیں دے دے، تاکہ آنے والا نسل اس کی جو مایوسی ہے، ان کی مایوسی وہ دور ہو جائے. ٹھیک سر، تو کیا ابھی تو آپ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں، جیتنے کے بعد کیا آپ اپنی سیٹ حکومت وقت کو گفٹ کریں گے؟ نہیں،
حکومت کے وقت کو تب گفٹ کریں گے جب ہماری مطالبات وہ مانیں گے, وہ بھی ہمیں رائٹنگ میں دے دے تو. ادروائز حکومت کے علاوہ تو خیر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا آزاد رہ کے تو مجھے گھر میں رہنا نہیں ہے, پھر اسی اسمبلی میں جانا ہے, لوگوں کے جو ضرورت زندگی ان کو پورا کرنے کی اسی اسمبلی سے کرنی, اسی حکومت سے مطالبہ کرنی ہے. اگر میں اس حکومت کے ساتھ نہیں رہتا تو شاید ہمارا مطالبہ بھی پورا نہیں ہوتا. سر چونکہ آپ معاشی طور پہ کافی ساؤنڈ ہیں, تو کیا آپ کے سماجی خدمات رہے ہیں اب تک؟ الحمدللہ میں کوئی پچھلے 20 سالوں سے جو میرے بساط میں ہے نیکی ہنزا, الحمدللہ میں جتنے بھی فلاحی ادارے ان سے میں رابطے میں ہوں. جو میرے پاس ذاتی طور پہ آتے ہیں وہ تو کہنے کی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کو مدد کرتے ہو تو, لیکن آپ نے سوال ایسے کی تو مجھے کہنا پڑا. خاص کر میں 2 چیزوں پہ فوکس کرتا ہوں, ایک صحت ہے, دوسری تعلیم. جو کہ غریب آدمی اگر تعلیم حاصل کر کے آتا ہے تو اس کی گھر کی جو ہے چراغ وہ روشن ہو جاتی ہے. تو ہم جس مذہب میں رہتے ہیں ہمارا امام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جتنے بھی تعلیم پہ خرچ کرو گے وہ آپ کا زیور ہے, کیونکہ یہی تعلیم حاصل کر کے آ کے ہمارے علاقے کے مستقبل روشن کے لیے اچھے سوچ رکھتے ہیں. اور رہی صحت کے بارے میں, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ صحت ایک ایسی چیز ہے, ہر آدمی صحت کے اعتبار سے مجبور ہو جاتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ جو میری آمدنی ہے اس میں سے چارانہ میں نکال کے ہر سال میں اپنے بجٹ سے وہ انسانیت کی خدمت میں وقف کرتا ہوں. تو الحمدللہ یہ 20 سالوں سے میرا ایک سلسلہ چلتا رہا, اور اللہ پاک نے اسی وجہ سے میرے رزق میں دن بدن اضافہ کیا. سر پچھلی مرتبہ آپ MQM کے کارکن تھے, تو اس دفعہ آپ آزاد لڑ رہی ہیں, تو یہ سب سیٹ کے حصول کے لیے ہے یا پھر عوامی خدمت کے لیے؟ جی آپ نے کہا MQM کے, بے شک میں MQM کے ٹکٹ پہ ضرور لڑا تھا. تو جب میں اس وقت بھی کراچی سے آیا تھا تو میں کراچی میں کوئی MQM کا کوئی ممبر نہیں تھا. لاسٹ جب میں آیا تھا تو یہ اپنا کریم آباد ایک ہوٹل میں رہائش رکھا تھا, تو وہاں پہ وہ لوگ آ گئے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کہاں کہاں ٹکٹ لوگوں کو دیا. تو انہوں نے جب چلاس کا نام لیا تو مجھے حیرت ہو گئی کہ چلاس والے جب MQM کو ایکسیپٹ کرتے تو ہنزا کی آبادی بھی کوئی 40% کے قریب سردی گرمی ملا کے کراچی میں ہی رہائش ہے. کیا ہم ان کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ مل کے لڑ سکتے ہیں؟ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں کسی سے بتا لے کے, کسی کو ڈرا کے دھمکا کے اصول کر کے اپنے دولت میں اضافہ کرو یا اپنے شہرت میں اضافہ کرو. میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ مل کے ہو سکتا ہے میں انسانیت کی اور جماعت کی خدمت کروں. انہوں نے پھر میرے سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ جیتو گے تو جو ہمارے قومی اسمبلی کے 2 ممبر ہوں گے ان کی جو سالانہ جو بجٹ حکومت ان کو دیتی ہے وہ ہم ہنزا پہ صرف کریں گے. تو ظاہر ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز اگر ہو جاتی تو میرے تمنا جو تھی آرزو وہ پورا ہو جاتی, اس لیے میں نے ان کا ساتھ دیا تھا. تو جب ان کی یہاں پہ ایک تو الحمدللہ مجھے جو عوام نے مجھ پہ توقعات رکھے تھے اور انہوں نے مجھے ساتھ دیا, میں ان کا احسان مند ہوں, کیونکہ حکومت نے مجھے زبردستی ہرایا, یہ تو حقیقت ہے. اس کے بعد MQM نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے نا کورٹ میں کیس دائر کریں. میں نے کہا کہ یار ہماری ثقافت یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کا راستہ روکیں. ایک تو حکومت ان کے اس دور میں حکومت ہی ان کا, پھر حکومت کا بندہ آتا ہے, تو ہم اگر جا کے کورٹ میں کیس لڑتے تو شاید یہی ہوتا, ہمارا ترقی رک جاتی. تو میں ہنزا کی ترقی کو روکنے کے لیے نہیں آیا تھا, میں ہنزا کی ترقی کو اور بڑھانا چاہتا تھا. لیکن جو ہنزا نے جس بزرگ پہ اعتماد کیا تھا, جس لیڈرشپ پہ, میں ان کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتا تھا. اس لیے میں نے کہا یہ میرے لیے مشکل کام ہے, لہٰذا میں اس کاموں میں نہیں الجھتا ہوں. میرے خدمت کا ایک جو سلسلہ الحمدللہ, اگر میں ہار بھی گیا تب بھی میں نے جا کے 3 جگہوں پہ, ناصر آباد میں نے شکریہ ادا کیا, پھر حیدرآباد میں شکریہ ادا کیا, پھر خدا آباد میں, جو کہ 3 ظاہر شناکی کی بیلٹ ہے, آپ کا گوجال بیلٹ ہے اور سینٹر ہنزا کہ میری وجہ سے اگر کسی کو جو ہے نا دل آزاری ہوگا. ظاہر ہے الیکشن ایک ایسی چیز ہے, بھائی لڑتا ہے, بیوی اور میاں لڑتے ہیں, تو مجھے یہ پتہ تھا. اس لیے میں نے جا کے پھر سب کے سامنے ان سے معافی مانگی, ان کو کہا کہ آپ کے علاقے میں ترقی تب ہوگی جب ایک دوسرے سے اتفاق کرو گے. فرد واحد یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ جو بھی ہنزا کے لیڈرشپ ہے, ایون آرمی کے اندر ہو, کسی سول اس میں ہو,
گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوں ان کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ آرمی والے ریٹائر ہو کے آتے ہیں فوراً امام کے اداروں میں گھس جاتے ہیں، جبکہ میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں. امام کے ادارے میں ینگ یوتھ، جب امام کہتا ہے نیا نسل کو آگے بڑھاؤ، تو ایک ریٹائر آدمی کا کیا کام ہے پھر آ کے ادارہ، چلو ادارے سے پھر سیاست. تو یہ اب اس کی جو ہے نا جو سوچ بوجھ رکھتا ہے، اس کی جو کیا کہتے ہیں سچ اور حقیقت بدلنے میں آج کردار ادا کرنا یہ عوام کا کام ہے، ہنزا کے قوم کا کام ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ جب آتے ہیں تو 1.5 لاکھ تنخواہ کے ساتھ پھر مراد کے ساتھ آتے ہیں، ان کی بچوں کی روزگار چلتی ہے. پھر جماعت کی اداروں میں آ کے 2-2.5 لاکھ وہاں سے تنخواہ لیتے ہیں، تو ادھر 4 لاکھ وہ لیتا ہے. تو باقی ماندہ جو قابل لڑکا ہے اس کے لیے کیا سوچا اس ادارے نے؟ میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جب بھی ریٹائر ہوتے ایک ادارہ بناؤ، ایک ایسوسیشن بناؤ، ان سے آپ کے جو غریب بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کو استفادہ حاصل کرے، ان کو سمجھا بھی سکتے ہو، ان کو پڑھا بھی سکتے ہو. ایک ادارہ اس طرح چلتا ہے، دنیا کے ہر کونے میں ہر مذہب کے لوگ، ہر فرقے کے، ہر قوم کے لوگ اس طرح آگے ترقی کرتے ہیں، بجائے کہ ہم آ کے ہم بھی اس 2-4 لاکھ کے اس میں یلغار ہو جائیں، وہ بھی ہو جائے، تو پھر رہ گیا کیا؟ نسل ہماری یوتھ اس سے فیڈ اپ ہے. تو میں ایک ذاتی طور پہ میں جو دل میں رکھنا نہیں چاہتا، جو حقیقت ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ اس سے جو ہے نا کافی لوگوں کی مایوسی پیدا ہو گئی ہے اس ہنزا کے اندر. سر اگر آپ اس دفعہ آپ کو موقع مل جاتا ہے اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو وہ کون سے کام کریں گے جو پچھلے ادوار میں سیاسی قیادتیں نہیں کر پائیں؟ چونکہ پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ پانی کے مسئلے، بجلی کے مسئلے سے نکل کر جو ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہیں جن پہ چاہتے ہیں کہ اس پہ فوکس ہو. الحمدللہ سب سے پہلے تو میری جو زندگی کی خواہش ہے سوشل کام، اس سے بڑھ کے نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ایمانداری اس سے بڑھ کے نعمت کوئی نہیں ہے. اور یہ ہماری مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ ایمانداری اور سچائی پہ کام کرو گے تو دنیا کی طاقت کوئی نہیں روک سکتی آپ کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا نہیں. ہمارے اپنے مذہب کے لوگ خوجے برادری جاتے کراچی سے پھر کینیڈا، امریکہ جا ان کی ترقی دیکھو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہنزا کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کے بجائے ایک دوسرے سے بغض رکھتے، ضد رکھتے، حسد رکھتے ہیں. یہ چیزیں انسان کو کھا جاتی ہے. میں اس قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے نا تو پھر اس کی برائی بھی نہیں کرو، کیونکہ برائی ایک ایسی چیز ہے وہ اس جنم تک اس نسل سے بدل ہو اس نسل کو جاتی ہے. کیونکہ کہتے فلانے کا باپ یہ تھا تو میرے ساتھ یہ ضد تھا، ہو سکتا ہے اس ادوار میں ہو، لیکن جس دور میں آپ داخل ہو آپ آگے کا سوچتے ہو تو پھر اس کے لیے اتفاق اور اتحاد کی انتہائی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارے بچیاں دیکھو آج اس مقام تک گئے کہ وہ اپنے ہر مقام میں ہر کام میں وہ اپنا مقام بنا کے بیٹھی ہیں. دیکھو سمینہ بیگ کیا ایک بچی ہے لیکن اس نے ایک نام کمائی، اور اس کی طرف پھر دنیا دیکھتی ہے تو پھر بعض بچیاں ایسے بھی 100 سمینہ بیگ یہاں ہوں گے، میں ہزاروں میں نہیں گنتا ہوں، کیونکہ ان بچیوں کا ان نوجوان نسلوں کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ان کی فیوچر کے لیے ہم جو چھوٹے چھوٹے انڈسٹریز لگائیں گے، جو تعلیمی حوالے سے خاص کر میں ڈونر میرے پاس 1-2 ہے، میں نے 50 کنال زمین مانگا تھا یہاں پہ کہ آپ ہمیں کوئی گاؤں تو مجھے زمین دے دے، میں ایک اکیڈمی بناؤں گا. جو میرے پاس ایک ڈونر ہے اس نے مجھ سے کہا تھا، میں پھنسو گیا گلمت گیا تو زمین دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج کل پیسے کہتے ہیں پیسے دے کے زمین لو. تو یہ ہمارا ترقی میں اگر ہم حصہ نہیں ڈالیں گے تو باہر سے آ کے ہمارا ترقی شاید کرنے میں وہ دیری کرے گا. اس لیے ہم اپنا شیئر ڈالیں گے تو ضرور ہوگا. دوسری بات انشاءاللہ میں منتخب ہو کے جب آؤں گا نا، جو سرکار کی طرف سے 2-4 لاکھ روپے ملتا ہے وہ میں نے سوچا کہ 1 سال میں جو یتیم ہے وہ میرے تنخواہ جائے گی شناکی بیلٹ پہ، دوسرا سال میرا جائے گی گوجال بیلٹ پہ، 2 سال کے جو ہوں گے وہ یہاں جتنے بھی یتیم بچے ہوں گے میں ان کے لیے صرف کروں گا. مجھے سرکار سے دیے ہوئے 1 پائی بھی میں اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا، یہ میرے خدمت میں شامل ہوگی. سر اس کے علاوہ ہنزا کا وہ کون سا مسئلہ ہے جو آپ کے نزدیک اہمیت کے حامل ہے، یعنی آپ جس پہ فوکس کریں گے جس سے آپ کے لیے آئندہ بھی راہ ہموار ہوگا؟
حنزہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو 3 قوموں میں ہم بٹے، حقیقت تو یہ ہے شناکی، سینٹرل حنزہ اور گوجال. میری کوشش اور میری خواہش بھی ہے کہ ہم ایک الحمدللہ امام کے مرید ہیں اور ہم سرکار کے بھی تابع ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بڑے قربانیاں دے کے اس پاکستان سرزمین کو حاصل کیا. اگر کل بھی ضرورت پڑے تو شاید ہمارے نوجوان نسل سب سے آگے ہوگی اس سرزمین پاکستان کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ جو ان کی طرف سے ہمیں ملنا ہے، جو ہمارا حق بنتا ہے، وہ ہمیں دے دیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ضرور کھڑے ہوں گے. کیونکہ حنزہ ایک ایسی برانڈ بن گئی ہے دنیا کہیں کسی بھی میں کوئی تقریباً 22 ممالک گیا ہوں، جہاں حنزہ کی بات آتی ہے تو الحمدللہ وہ ہمیں اتنا دیانتدار، اتنا شریف، اتنا غیرت مند سمجھتے جس کا کوئی حد نہیں ہے. لیکن ہمارے آپس کے تینوں اکائیاں شناکی بیلٹ، حنزہ بیلٹ اور گوجال بیلٹ، میری ذاتی خواہش اور کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے ہم اتفاق اور اتحاد پیدا کریں. جب تک ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا شاید ممکن نہیں کہ ہم دوسروں سے اپنے حقوق حاصل کر سکیں. اتفاق جائز ہوگا اور حق مانگنا بھی جائز ہوگا. ایک دوسرے کے زور بازو بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام، ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا. سر، چونکہ حنزہ سی پیک کا گیٹ وے ہے، اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اس سے آپ کیسے فائدہ لیں گے؟ انشاءاللہ دیکھو، سب سے پہلے تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو، جب ہم نمبردار صاحبان جمع ہو گئے تو ایک بندے نے ایشو بنایا کہ نہیں یہ ان کی وہ نہیں، میں 2 سال سے جو ہے نا اس پی ٹی آئی کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہوں، تو آج میں جب اس اقتدار میں آنا چاہتا ہوں تو یہ مجھے روک رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. پہلے حنزہ ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی ہے. پہلے حنزہ ہے، اس کے بعد پیپل پارٹی ہے. پہلے حنزہ ہے، اس کے بعد نواز شریف ہے. آج دیکھو نواز شریف آ کے یہاں آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اچھا، زرداری کچھ کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس طرح عمران خان صاحب بھی، ایون اب گنڈاپور صاحب کو لے لو، اس نے زحمت نہیں کی کہ آج آ کے، کبھی میں نے نہیں سنا کہ ادھر آ کے اس نے سوچا کیا امور کشمیر، جو شمالی علاقہ جات ایک ایسی دائرے پہ کھڑے ہیں، ہمیں حقوق جب دینے کی بات آتی تو کہہ رہے کہ نہیں یہ تو متنازع علاقہ ہے. تو متنازع علاقے کے لیے کیا ہے، مولانا فضل الرحمان ہی چوائس کیا ہے اور اس کے بعد وہ ڈی آئی خان کا جو آپ کا گنڈاپور، یہ دونوں چوائس کیے. اتنا متنازع اور نازک علاقہ ہے، اس کے لیے ایک اچھا قانوندان کا ہونا لازمی ہے تاکہ ہمیں بھی سمجھائے، حکومت کے بھی سمجھ میں آئے. میرے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ گنڈاپور ہمارے امور کشمیر بن کے ہمارا مستقبل ہمیں کون سدھارے گا. یہ تو پی ٹی آئی سے ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ آیا ان چیزوں کی اہمیت ہے کہ ایک آدمی کو خالی لا کے کھڑا کر کے یہ اس سے ہمارا مقصد حاصل ہوگا؟ کبھی نہیں. تو آپ کا مطالبہ کیا ہوگا؟ کہ میرا مطالبہ یہ ہوگا کہ اگر سی پیک جس طرح پنجاب نے اپنا حصہ لیا، جس طرح کیا نام ہے سرحد نے اپنا حصہ لیا، اور جس طرح بلوچستان نے شور شرابہ کے ہم اور سندھ نے حصہ لیا، اس طرح گلگت بلتستان اس سے زیادہ اس کو حصہ ملنا چاہیے. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے انڈسٹریز لگنا چاہیے. چھوٹے جب صنعتی زون لگے گا تو ہمارا کاروبار بھی بڑھے گا، ساتھ میں روزگار بھی ہوگا. جو نوجوان نسل ہے وہ روزگار کے مواقع ان کو فراہم کریں گے تو ظاہر ہے پھر ترقی ہماری قدمیں چومے گی. پھر ہمارے جو بارڈر نزدیک ہے، الحمدللہ چائنا سے جو پہلا دوستی ہے وہ پہلا حنزہ کی ہے، اس کے بعد پاکستان کی ہے. تو کیا ہمیں اگنور نہیں کرے گا، کبھی ہمیں مایوس نہیں کرے گا کہ ہمارا ساتھ ضرور دے گا. ایون مصیبت کی ہر گھڑی میں اس نے ساتھ دیا، چاہے کورونا لے لے، اس سے پہلے ڈیزاسٹر لے لے. تو الحمدللہ جو ہمارے فیوچر ہوگی ہم جا کے ان سے بات کریں گے. جب بات کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کو بتائیں گے تو ہماری مدد ضرور کریں. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم جو حق لینے جائیں گے تو ہمیں حق ضرور ملے گا، جو دوسروں کو ملے، جو صوبوں کو ملا. وہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اسمبلی کے اندر ہماری نشست ہی نہیں ہے، سینیٹ میں نہیں ہے. یہاں گلگت میں جتنا بھی ماشاءاللہ نواز ناجی کتنا چیختا پکارتا ہے، سنتا کوئی نہیں ہے. لیکن ان مفادات سے ہٹ کے ایون گلگت بلتستان کے سیاستدان بھی ایک پلیٹ فارم پہ آ کے وہ اپنا جو حق ہے وہ لینے کے لیے ایک پلیٹ فارم پائیں گے تو ظاہر ہے حکومت پاکستان ہمیں جو حق ملنا وہ ضرور دے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کیا.
ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان سیما کرن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.